محمد۔ یہاں پہ ہمارا 5واں باب ہے، انفعال کے معنی جو ہے ہم اس کو کیا بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کا بھی پہلا معنی کیا ہے؟ مطاوع کے معنی میں آتا ہے۔ مطاوع اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب کسی فاعل کے فعل کا اثر دوسرے پر ظاہر ہو جائے اور وہ اس اثر کو قبول کر لے، اس صورت میں دوسرا فعل اس تأثیر کا نتیجہ بن کر آتا ہے۔ باب انفعال کا اصل استعمال مطاوعہ یعنی اثر قبول کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کسرت القلم فن کسر میں جو ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ میں نے قلم کو توڑا، فن کسر پس وہ ٹوٹ کے ہی، تو یہاں پہ جو پہلا فعل ہے ہمارے پاس توڑنے والا ہے، تو اس توڑنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس کو وہ قلم قبول کر لیتا ہے وہ ٹوٹ جانا ہے۔ تو فن کسر میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ کاسرہ کی مطاوعت کے لیے آیا ہے، کاسرہ کی مطاوعت کے لیے یعنی کاسرہ کا اثر قبول کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں کسر تو فعل مجرد ہے جبکہ انکسرہ اس کا مطاوع فعل ہے۔ ہاں یہ دیکھیں اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کسرہ کا مطاوع فعل کون سا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ انکسرہ جو ہے وہ اس کا مطاوع فعل ہے۔ ازعجتہ فانزعج، میں نے اسے پریشان کیا اور وہ پریشان ہو گیا، تو یہاں پر بھی ایسے ہے کہ ازعجتہ باب افعال کا فعل ہے اور انزجع اس کا مطاوع کا فعل ہے۔ تو ان دونوں میں آپ نے اگر فرق دیکھنا ہو تو فرق کیا ہے پہلی اور اس مثال میں، کہ پہلی میں جو مطاوع ہوا ہے وہ کس کا ہوا ہے جی؟ فعل مجرد کا ہوا ہے کسر تو، اور دوسرے میں جو مطاوع ہوا ہے وہ باب افعال یعنی مزید فی کا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو باب انفعال ہے نا، یہ فعل مجرد اور فعل مزید فی دونوں کا کیا مطاوع کے لیے آ سکتا ہے۔ قرآن مجید سے مثال کیا ہے کہ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تو جب انفطرت کا استعمال ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ کسی فعل کا کیا ہے اثر ہے، اور وہ فعل اگرچہ آیت میں موجود نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے یہاں پہ وہ پوشیدہ ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ پھاڑنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فطرہ ہوتا ہے، یہاں پہ باب تفعیل ہوگا۔ اگر دیکھ لیں فاترہ کا مطلب بھی پھاڑنے کا ہو تو فاترہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو میرے ذہن میں زیادہ لگ رہا ہے کہ فطرہ ہوگا، یعنی ہاں اچھا فاترہ یہ ہے فاترہ کا معنی پھاڑنا ہے اور اس کا مطاوع جو ہے وہ انفاطر ہے، ٹھیک ہے۔ فاترہ جو ہے وہ اگر پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، یہی ہوگا کہ ہم کیا کہیں گے یہاں پہ پوشیدہ فعل کون سا ہے؟ فاتر السماء، کہ اللہ نے آسمان کو پھاڑا، فن فاترت پس وہ کیا پھٹ گیا۔ تو اس کا ایک ہی جو ہے وہ معنی لکھا ہے یہاں پہ باب انفعال کا۔ آگے چلیں باب تفاعل کے معنی میں۔ باب تفاعل کا بھی پہلا معنی جو ہے وہ مطاوع کی لکھا گیا ہے کہ باب تفاعل کا بنیادی استعمال باب تفعیل کے مطاوع کے، ہاں یعنی یہ سارے افعال کا نہیں ہوتا، یہ باب تفعیل کا مطاوع یعنی اثر قبول کرنا ہے، یعنی جب کوئی فاعل باب تفعیل کا فعل انجام دیتا ہے تو مفعول پر اس کے اثر کے قبول ہونے کے لیے باب تفاعل کا فعل آتا ہے۔ علمتہ فتعلم میں علمتہ کیا ہے؟ پہلا باب تفعیل ہے کہ میں نے اسے سکھایا اور اس نے سیکھ لیا۔ تو متعلم کیسے کہتے ہیں؟ سیکھنے والا، اور معلم کیسے کہتے ہیں؟ سکھانے والا۔ اور متعلم کا جو لقب ہے وہ امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعوں کو دیا ہے، یعنی جب کہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ 3 کیٹیگری کے ہوتے ہیں کہ جب بھی صبح کرتے ہیں، انہوں نے یغدو کے الفاظ ہیں کہ جب بھی روزانہ صبح ہوتی ہے لوگ 3 کیٹیگری کے ہوتے ہیں، یا عالم ہوتے ہیں یا متعلم ہوتے ہیں یا غصا ہوتے ہیں، کوڑا کرکٹ گند ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ ہم آل محمد ہیں، اور جو ہمارے شیعہ ہیں وہ کیا ہیں؟ متعلم ہیں، اور باقی جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ کوڑا کرکٹ ہیں جو جدھر انہیں لے جائے ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو شیعہ کا جو تعارف اہل بیت نے پیش کیا ہے وہ متعلم سے پیش کیا ہے کہ یہ سیکھنے والے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ تبھی آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں گے، پرانے بزرگوں کو، تو وہ کیسٹ لگا کے کوئی نہ کوئی مجلس روزانہ کی بنیاد پہ سنتے رہتے تھے۔ ان کے پاس جو علم ہوتا تھا اور معرفت ہوتی تھی اہل بیت کی، تاریخ کی، احادیث کی، وہ مسلسل ہوتی تھی، چاہے وہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں۔ تو یہ شیعہ کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے روزانہ کے دن جو ہے وہ علم کے لیے کیا کرتا ہے؟ وقف کرتا ہے۔ اچھا فتعلم، یہ متعلم اسی سے بنتا ہے۔ قطعت الثوب فتقطع، کہ میں نے کیا کیا جی؟ کپڑے کے ٹکڑے کیے اور وہ ٹکڑے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو قطعت ہے نا، یہ ہم نے ایک نقطہ وہاں پہ بیان کیا تھا باب تفعیل میں کہ اس میں شدت کے لیے بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ بار بار شدت کے لیے قطعن ایدیہن جو تھا، ٹھیک ہے۔
تو اس میں پھر نقطہ کیا نکلے گا کہ باب تفاعل کی مطاوعہ میں فعلا اکثر صراحت سے، باب تفاعل کی مطاوعہ میں فعلا اکثر صراحت سے پہلے ذکر ہوتا ہے. صراحت سے پہلے ذکر ہوتا ہے کیا مطلب؟ یعنی اکثر پہلے ذکر ہوتا ہے، صراحت کو چھوڑ دیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. یعنی جب بھی مطاوعہ ہوتا ہے تو پہلے آپ کو فعلا کیا نظر آئے گا، لیکن کبھی کبھی وہ مقدر چھپا ہوا بھی ہوتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تفرقوا استعمال ہوا، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ اس سے پہلے کیا ایک چیز مقدر ہے کہ تم جو ہے وہ فرقہ ڈالنے والے، تفرقہ میں پڑھنے والے نہ بن جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ تفرقہ میں ڈالنے والا کوئی بندہ ہے کہ جو ان کو تفرقے میں ڈال رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ تفرق جو استعمال ہوا ہے وہ مطاوعہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا، باب تفعیل کے. تو باب تفعیل کوئی نہ کوئی معذوف ہوگا. تو مفہوم کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرقہم الشیطان فتفرقوا، کہ اصل میں کیا ہے، فرقہم الشیطان یہاں پہ مقدر میں ہے، اور فتفرقوا یہ بعد میں اس کا کیا آ رہا ہے جی، مطاوعہ آ رہا ہے. اچھا، اہم اصول کیا ہے کہ باب تفاعل باب تفعیل کے جس معنی میں استعمال ہو اسی معنی کا مطابع بنتا ہے. باب تفعیل جو ہے وہ اگر مبالغہ یا تکثیر کے معنی میں ہے تو باب تفاعل کا مطابع بھی انہی معنی میں ہوگا. جیسے قطع جو ہے وہ شدت کے معنی میں ہے تو اب مطابع بھی کیا اسی شدت کا ہوگا. یعنی ترجمہ کیا کریں گے قطع فتقطع کا، میں نے بڑی شدت سے توڑا، قطع کیا ہے بار بار شدت سے توڑا اور وہ شدت سے ٹوٹ گیا. یعنی آگے بھی کیا ہے وہ لفظ مطابع میں ہمیں شدت کا لے کر آنا ہے. یعنی اس میں فقط یہ نہیں کہنا کہ میں نے اسے شدید طریقے سے توڑا یا کاٹا اور وہ ٹوٹ گیا، نہیں، آگے فقط ٹوٹ گیا نہیں ہے، پھر آگے بھی آپ لگائیں کہ وہ بھی شدت سے ٹوٹ گیا جب اس کی بھی کیا زیادہ ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ مطاوعہ اسی معنی کا ہوگا کہ جس معنی میں باب تفعیل کو استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا جی، دوسرا جو معنی ہے وہ باب تفاعل کا تکلف اور تشبہ کے معنی میں آتا ہے. یعنی کسی ایسی حالت یا صفت کا تظاہر کرنا جو فاعل کی حقیقت میں موجود نہ ہو بلکہ محض کوشش اور مشقت کے ساتھ اپنائی گئی ہو. اس کے لیے روایات میں لفظ استعمال ہوا ہے متصنع. تصنع ایک صفت ہے جو علماء کی اہل بیت میں انہوں نے کچھ بیان کی ہے اور ان کی مذمت کی ہے. متصنع یعنی جو بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا لباس شباس یہ سیٹنگ ویٹنگ کر کے نا ایک ظاہری حلیہ دکھانا کہ ہم جو ہے وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور بڑے علماء ہیں. ان کو متصنع کہتے ہیں اور ان کی مذمت آئی ہے کہ جو ہوتے اندر سے کچھ نہیں ہے اور ظاہری طور پہ کیا ہے متصنع ہوتے ہیں. تو یہ اسی روایت سے مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میرے ذہن میں نہیں تھی، وہ روایت سرچ کر کے یہاں پہ کیا لکھنی چاہیے تھی کہ تصنع کا کیا مطلب ہے. یعنی تکلف اور تشبہ کہ اپنے آپ کو شباہت دے دینا کسی چیز کے ساتھ، حقیقت میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے وہاں پہ. جیسے تشجع کا لفظ کس کے لیے استعمال کریں گے کہ اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے، بہادر تھا نہیں، حقیقت شجاعت نہیں تھی لیکن ظاہری طور پہ کیا ہے بہادری کا مظاہرہ کیا. تحلم کیا ہے، اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے جی، حقیقت میں اندر سے شکوہ تھا، اس کو اندر سے دل میں کیا ہے وہ اللہ کو بھی سنا رہا ہے، ہر چیز کو کیا سنا رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ اللہ جو ہے بڑی زیادتی کر رہا ہے، لیکن ظاہری طور پہ کیا صبر کر رہا ہے. ظاہری طور پہ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں بس یہ اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے، لیکن اندر سے دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں کہ تحلم، ٹھیک ہے جی. مشہور جملہ یہ ہے کہ ان لم تکن حلیما فتحلم، کہ اگر تم صبر کرنے والا یعنی بردبار نہیں ہو فتحلم تو صبر کا کیا مظاہرہ تو کرو، ٹھیک ہے. تو یہ جو بردبار بننا ہے، حلیم بننا ہے، علم کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے لیے انسان کی زندگی لگ جاتی ہے. بعض کی زندگیاں لگ جاتی ہیں وہ حلیم نہیں بن پاتے، ٹھیک ہے، علم والے ہوتے ہیں لیکن صبر والے نہیں ہوتے. تو اسی وجہ سے یہ مشہور جملہ بھی موجود ہے کہ اگر آپ حلیم نہیں بھی ہیں، صبر آپ کے دل میں ہے بھی نہیں، تو فتحلم تو ظاہری طور پہ کیا ہے آپ رک جائیں، صبر کا مظاہرہ کریں. جیسے دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بس ابھی آپ چھوڑ دو کچھ نہ کو، ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صبر کے اوپر آ گیا، نہیں، اس کے دل میں ابھی بھی کیا ہے وہ چیزیں جنم لے رہی ہیں بدلے کی. تو یہی چیز ہے کہ اگر تم جو ہے وہ بردبار اور برداشت نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا ظاہر تو ایسا کرو، ٹھیک ہے جی. ظاہری طور پہ کہ ہے کہ جی قبلہ صاحب نے کچھ نہیں کہا، چپ رہے، بڑی بات ہے جی، ٹھیک ہے، اندر جو ہے وہ قبلہ صاحب اندر سے سنا رہے ہوں دل سے. تو اس کا اندر وہ حلیم اندرونی طور پہ نہیں تھے لیکن تحلم یعنی باب تفاعل کا انہوں نے کیا کیا، مظاہرہ کیا. اچھا، تیسری جو چیز ہے تدریج کے معنی میں آتا ہے. تدریج کیا مطلب، ایسا ایسا واقعہ ہو جانا ہے،
یعنی کوئی عمل یہ کہ بارگی نہ ہو بلکہ ایسا ایسا اور مسلسل طور پر انجام پائے۔ مثلا تجرع کا کیا مطلب ہے کہ اس نے جرع کیسے کہتے ہیں؟ گھونٹ کر کے پینا، کہ اس نے کیا ہے تکلیف دہ طور پر پیا، ٹھیک ہے، ایسا ایسا کر کے گھونٹ کر کے۔ یسقا من ماء صدید یتجرع، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اسے یسقا من ماء صدید کا لفظ گزرا تھا ہمارا تفسیر کے درس میں، کہ جو پیپ ہوتی ہے اس پیپ والے پانی سے اسے پلایا جائے گا۔ یتجرع کیا مطلب؟ اب تدریج کے معنی میں ہے کہ وہ گھونٹ کر کے اسے پیے گا۔ تو یہ یتجرع یہاں پہ تدریجی اور مشقت پینے کے معنی میں آیا ہے۔ چوتھا جو اس کا معنی ہے اتخاذ کا، اسے کہتے ہیں اتخاذ، یعنی کسی اسم سے فعل کو بنانا، ٹھیک ہے، وہ جو قمصہ والا گزرا تھا، خیمہ والا گزرا تھا، تو یہاں پر بھی آتے ہیں۔ باب تفاعل کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ کسی اسم، یعنی مصدر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، قمیص اور خیمہ کون سے مصدر تھے، مصدر نہیں ہوتا، لیکن اس اسم سے اس کو فعل میں کیا کنورٹ کر دیتے ہیں، اس سے مفعول کے طور پہ اختیار کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ جو کیا کہتے ہیں، باب تفاعل کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ کسی اسم کو فعل میں تبدیل کر کے اسے مفعول کے طور پر اختیار کرنے کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا، توسد الارض، اس نے زمین کو تکیہ بنایا، تو یہ جو وسادہ لفظ ہے نا، وسادہ تکیے کو کہتے ہیں، تو وسادہ سے کیا بنا لیا؟ توسدہ بنا لیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طریقے سے ابن جو ہے وہ بیٹے کو کہتے ہیں، اور اس سے کیسے بنائیں گے؟ تبنیت یوسف، کہ میں نے یوسف کو بیٹا بنا لیا۔ فقہ میں لفظ ایک استعمال ہوتا ہے تبنی، ٹھیک ہے، تبنی کیا ہے؟ باب تفاعل کیا ہے نا، کسی کو کیا ہے بیٹا بنا لینا، تو یہ کہتے ہیں یہ تبنی حرام ہے۔ تبنی حرام ہے کیا مطلب ہے؟ کسی کو نام چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ آپ اسے کہیں کہ یہ جو ہے وہ اب اس کے بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہو گیا۔ تو یہ بحث کہاں پہ آتی ہے؟ لے پالک میں آتی ہے، کہ جب کسی کا بچہ لیتے ہیں تو وہاں پہ فقہا کہتے ہیں کہ تبنی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کو کاغذات میں، پاسپورٹ میں، کسی جگہ پہ بھی اس کے والد کا نام چینج کر کے نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو تبنی تو یوسف ہے، یعنی یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیا، اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ اس کے والد کا نام چینج کر دیا تو یہ پھر حرام کام ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ویسے عرفی طور پہ بیٹا کہیں تو وہ تو ایشو نہیں ہے، نہیں تو ہوتا تو ایسے ہی ہے نا، کیا نام چینج ہوتی ہے، ہاں وہی نا، اسی وجہ سے مومنین کو بتاتے ہیں نا کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے کام، والد کا نام اصل رکھیں اس کا، جو بھی بچہ لیں کسی کا، بہت بڑا اجر و ثواب ہے یتیم بچوں کو پالنا، یا لے پالک جو ہوتے ہیں، ثواب زیادہ۔ یہ مشکل بھی تو بن جاتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر یا آگے کسی مقامات پہ، جی اس کا والد یا یہ، ہاں وہ سید اجازت نہیں دیتے، سید سستانی، ان کا جو بھی مشکل ہے، یا وہ قرآن کی اس کے اوپر آیت ہے نا، نص سے کہ جائز نہیں قرار دیا، اس میں کہا گیا کہ تم بچوں کو ان کے والدین کے نام سے پکارو، ٹھیک ہے۔ تو کچھ فقہا کہتے تھے کہ اگر اس طرح کی مشکل بن رہی ہے تو عارضی طور پہ لکھوا لیں، لیکن سید سستانی جو ہے وہ کافی مومنین نے سوال کیے، خود یہاں پہ نجف کے کچھ طلاب تھے، ان کے مثلا اولاد نہیں تھی، انہوں نے بچہ لیا اپنے خالہ کا یا چاچو کا، بھائی کا مثلا، اب اس کو لانا چاہ رہے ہیں تو وہ قانون ہے نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے، جب تک والد اور والدہ نہ ہوں ساتھ، تو وہ سید نے اجازت نہیں دی تھی۔ اچھا، تجنب اور اجتناب، یہ پانچواں معنی ہے کہ کسی چیز سے دوری اختیار کرنا۔ اس استعمال میں باب تفاعل ان افعال کے لیے آتا ہے جن میں فاعل کسی عمل یا حالت سے عمدن دوری اختیار کرتا ہے، یعنی فاعل کسی ناپسندیدہ یا ممنوع چیز سے اجتناب کرتا ہے، خاص طور پر گناہ یا برائی سے۔ تعصمہ کا مطلب گناہ گار ہونا نہیں ہوگا، حالانکہ یہ اسم گناہ کو کہتے ہیں نا۔ تعصمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ گناہ سے بچنا۔ تحرجہ کا مطلب حرج میں پڑنا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے؟ حرج سے بچنا، ٹھیک ہے۔ تحرجہ، حرج مشکل کے معنی میں، حرام سے بچا یا بچنے کی کوشش کی، چاہیے یہاں پہ حرج لفظ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا کہ رجل منافق مظہر للایمان متصنع بالاسلام لا یتعصم ولا یتحرج، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، یہ لفظ متصنع یہاں پہ آ گیا جو میں ذکر کر رہا تھا، کہ جو منافق شخص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مظہر للایمان، ایمان کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، اور متصنع بالاسلام، یہاں پہ متصنع کس معنی میں آیا ہے؟ وہ جو اوپر ہم نے بیان کیا تھا، تظاہر کرنا، کوئی چیز حقیقت میں نہ ہو اور تظاہر کرنا، اسے تکلف اور تشبہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ لا یتعصم ولا یتحرج،
تو لا یتعصم یعنی وہ گناہ سے نہیں بچتا. یتعصم مطلب گناہ سے بچنا ہو گیا. جب لا لگیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ گناہ سے نہیں بچتا. ولا یتحرج اور اس کے لیے کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، یعنی حرام کام کرنے میں، برائیاں کرنے میں کوئی اس کے لیے مشکل کام بھی نہیں ہوتا، وہ آرام سے کرتا رہتا ہے. اچھا، نماز تہجد جو باب تفاعل سے ہے وہ بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے، تہجد، کیونکہ حاجدہ کا مطلب کیا ہے؟ نیند سے دور ہونا. حاجدہ کا نہیں مطلب تہجدہ کا. تہجدہ کا کیا مطلب ہے؟ نیند سے دوری اختیار کرنا. جیسے تعصمہ گناہ سے دوری اختیار کرنا، تہجدہ نیند سے دوری اختیار کرنا. تو یہ قرآن مجید میں جو ہے نا مومنین کی، ان کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے بستروں سے کیا ہے؟ الگ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم بستر کو چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے یعنی مشکل صفات ہیں. ایک یعنی عشق کی منزل ہے بہرحال، کہ رات کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بستروں کو چھوڑے بھی ہوتے ہیں اور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں. یہ حالات بیان کی. تو قرآن مجید میں تو یہ آیت ہے واضح طور پہ کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. ٹھیک ہے جی، اور رات میں سے آپ کیا پڑھیں جی؟ تہجد بہی. تہجد بہی کا اب یہاں پہ کیا مطلب ہوگا؟ یعنی رات کے کچھ حصے سے کو آپ نیند کو چھوڑ دیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے کچھ حصے کو آپ چھوڑ دیں. کس کی خاطر چھوڑ دیں؟ نافلۃ لک، اپنے نافلہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. چھٹا اس کا معنی جو ہے وہ سیرورت کا ہے. سیرورت کا مطلب پیچھے بیان ہوا تھا، حالت چینج ہو جانا، تبدیل ہو جانا. ٹھیک ہے جی. مثال سے یہ بات واضح ہوگی. تأہل جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے عربی میں کہ آپ متأہل ہیں. ٹھیک ہے، یہ متأہل اور متزوج یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں نا. تو متأہل کیا مطلب؟ یعنی اہل والا ہونا. اہل عام طور پہ بیوی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تأہل یعنی وہ بیوی والا بن گیا. تو یہ یہاں پہ کیا ہو گیا؟ سیرورہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، متزوج شادی شدہ ہو گیا. تو متزوج بھی کون سا ہے؟ سیرورہ والا معنی ہے. ٹھیک ہے جی. تعلم اس نے درد محسوس کیا، یعنی صاحب درد ہو گیا، درد والا ہو گیا. تعیمت المرأۃ عورت کیا ہے؟ بیوہ ہو گئی. ٹھیک ہے، تعیم ہے. تعیم الرجل مرد کیا ہے؟ بیوہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مرد بیوہ کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی رنڈوا کہتے ہیں نا لفظ. ہاں، بغیر بیوی کے. اردو میں کیا لفظ ہے؟ رنڈوا. رنڈوا ہو گیا. یہ بڑا برا سا لفظ ہے. تو وہ اللہ بخش صاحب کو جانتے ہیں، وہ سکن میں ہوتے ہیں. میں نے کیا سکن میں کون رہ رہے؟ کہتے سارے رنڈوے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو رنڈوے کی تعبیر کیا مطلب ہے؟ کہ جن کی بیویاں پاکستان میں ہیں اور وہ ادھر رہ رہے ہیں سارے. اچھا، یہ اس کے معنی کیا ہوئے؟ مکمل ہوئے. آگے جو ہے باب تفاعل کے کچھ معنی لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی مشارکت کا معنی یہاں پہ واضح ہے. اچھا، یہاں پہ مشارکت میں دیکھیے گا کہ ایک مشارکت کا معنی آتا تھا باب کون سا؟ مفعلہ کا. ایک جو ہے باب تفاعل کا آتا ہے. باب مفعلہ میں آپ کیسے کہتے تھے؟ ضارب زید عمرا. عمر کیا بن جاتا تھا؟ مفعول بن جاتا تھا. جبکہ یہاں پہ کیا ہے؟ تضارب زید و عمر. یہاں پہ واو کو کیا لے کر آئے ہیں؟ اور عمر مفعول نہیں بنا، عمر کی حیثیت بھی کیا ہے؟ فاعل کی ہے. تو یہ بھی کیا مشارکت ہے؟ وہ بھی مشارکت ہے، یہ بھی مشارکت ہے. دونوں میں فرق نہیں بیان کیا. ٹھیک ہے، اس میں ایک فاعل ایک مفعول ہوتا ہے نحوی طور پہ، لیکن معنوی طور پہ دوسرا بھی فاعل ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں معنوی طور پہ برابر ہے. ہاں میں دونوں فاعل ہیں، یہاں بھی دونوں فاعل ہیں. ہاں، تفاعل میں دونوں فاعل ہیں. وہی نا. یعنی نحوی طور پہ جو ہے وہاں پہ جو امر تھا وہ مفعول تھا لیکن معنوی طور پہ فاعل تھا. یہاں پہ جو امر ہے وہ نحوی اور معنوی دونوں اعتبار سے کیا واقع ہو رہا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. باب تفاعل اور مفعلہ کے درمیان ایک واضح فرق کو اسی عنوان سے کیا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. باب مفعلہ میں ایک فعل ہوتا ہے اور دوسرا مفعول، جیسے ضارب زید عمرا، جبکہ باب تفاعل میں دونوں افراد فعل شمار ہوتے ہیں اور عمل ایک دوسرے پر واقع ہوتا ہے، جیسے تضارب زید عمر. اچھا، بعض اوقات باب تفاعل کا فاعل دو افراد کی صورت میں الگ الگ آتا ہے، جیسے زید اور عمر ہے جو ہماری بھی مثال تھی. اور بعض اوقات ایک ہی لفظ یا ضمیر دونوں شریکوں کو ظاہر کرتی ہے. ہاں، یعنی دو الگ سے فاعل ذکر نہیں کرتے، ایک ہی فاعل ہے اور ایک ہی فاعل کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ آپ معنوی طور پہ دیکھیں تو زیادہ بنتے ہیں. جیسے عما یتساءلون جو قرآن مجید کی آیت گزری ہے قرآن میں، یتساءلون میں فاعل کیا واقع ہو رہا ہے؟ واو ضمیر ہے. تو یہاں پہ دو فاعل تو نہیں ہے نا ظاہری طور پہ دیکھا جائے، فاعل تو ایک ہی ہے.
تو یہاں پہ لیکن ضمیر کے اندر کیا آ جاتے ہیں، زیادہ افراد آ جاتے ہیں چونکہ جمع کی ضمیر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کیا سوال کرتے ہیں. لا تواعدوہن سرا، وعدہ یواعد تواعدوہن، کہ تم ان سے کیا وعدہ نہ کرو. تو تواعدو میں کیا ہے جی؟ واو ہے اور ہنہ بھی ہے، دونوں ہو گئے نا. تو یہ دونوں کیا فاعل کی حیثیت رکھتے ہیں اور مشارکت کے معنی. اچھا تواعدوہن میں ہنہ فاعل کی حیثیت ہے کیا؟ ہنہ تو مفعول واقع ہو رہا ہے نا، فاعل کی حیثیت میں تو نہیں ہے نا. تو یہ تو دیکھیں مثال گڑبڑ ہوگی نہیں یہاں پہ. تو ہم کیا کہیں گے کہ تواعدوہن میں یہ پھر مشکل ہے بھی، یہاں پہ باب تفاعل استعمال ہو رہا ہے اور اس کا مفعول آگے آ رہا ہے، اور پھر یہاں پہ مشارکت کے معنی میں ہو گئی نہیں، کیونکہ مشارکت جو یہاں پہ چلتی ہے نا کہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ کرنا نا، تو یہاں پہ تو ان سے کیا وعدہ کیا جا رہا ہے نا، وہ تو ان سے وعدہ نہیں کر رہی نا. ہاں واحد بھی ہے ایک جمع ہو گیا اور ہن دوسری جمع لا رہے ہیں، دونوں فاعل بن گئے، دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کر رہے ہیں. نہیں فاعل تو نہیں بن رہے نا، ہنہ مفعول واقع ہو رہا ہے نا. واحد میں واو فاعل ہو گیا، ہنہ مفعول ہو گیا، دوسری الگ ضمیر ہے وہ اس کا ہی فاعل بن رہی ہے نا. دو فاعل ہو گیا اس کے. تو ابھی نہیں ترکیب ایسے نہیں ہوگی، آپ قرآن مجید میں جا کے دیکھیں ترکیب میں اس کو کیا کہیں گے، ہنہ کو مفعول کہیں گے. لا تواعدوہن، سرن لکھا ہے، ہاں سرن لکھا ہے. سرن تو وہ مفعول ثانی ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، دو مفعول ہو جائیں گے. اس کی کیا ہے اعراب القرآن والی جو تھی ایپس، اس میں آپ سرچ کریں اس کو، ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو. یہ اس نے گروپ میں سرچ کسی نے سینڈ کی تھی، ڈاؤن لوڈ کی آپ لوگوں نے اعراب؟ بس سرچ ہی لگانی پڑے گی. تواعدوہن، ہاں یہ نکل آئے جی. سورہ البقرہ 235 نمبر آیت ہے جی. تواعد فعل مضارع مجزوم بحذف النون، والواو ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل، ہن ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول بہ، سرا مفعول بہ ثانی. ٹھیک ہے، دو مفعول ہیں اس کے. تو لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ مشارکت کا معنی نہیں ہوگا. یعنی آیت میں اگر آپ ترجمہ بھی کریں گے نا تو اس کا یہ ہے کہ خواتین سے خفیہ وعدہ نہ کرو. تو وعدہ ایک بندہ کرتا ہے نا، دوسرا تو وعدہ اگر کرے گا تو باہمی وعدہ اگر کریں گے تو پھر تو دونوں کیا ہے وہ فاعل واقع ہوں گے نا. ٹھیک ہے، یہ پھر ثلاثی مجرد کے معنی یہ ثلاثی مجرد کے معنی میں ہو جائے گا، اس میں نہیں ہوگا. اچھا تظاہر، یہاں پہ بھی تظاہر کے معنی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی، تجاہل اسی سے کہتے ہیں نا، تجاہل عارفانہ. ٹھیک ہے، تجاہل کیا مطلب؟ جان بوجھ کے کیا ہے، دکھاوے کے طور پہ جاہل بننا. تو تجاہل اسی سے آگے کیوں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں تواعدو میں واو اور ہنہ دونوں فاعل کی حیثیت لگتے ہیں، مشارکت کے معنی. ہاں تو یہ درست نہیں لکھے نا، غلط لکھے نا. اچھا تجاہل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جاہل نہ تھا لیکن اس نے کیا تجاہل عارفانہ کیا، اردو میں استعمال ہوتا ہے. تمارض ایسے ہے کہ بچے نے بیماری کا بہانہ بنایا. اچھا قرآن میں ایسے ہے کہ ما لکم اذا قیل لکم، بچے بہانہ بنا لیتے ہیں، ان کی چلتی نہیں ہے. بڑے جو ہے وہ بہانہ کیا بنانا، سیدھے ہی سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے برابر ہو گئے نا، بچوں کو کوئی کمال نہیں ہے، ان کے اوپر ایک ہاتھ ہے. تو ادھر جو بڑے بچے ہم پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ابھی تک بچے ہیں. اگر خود کو کنٹرول ابھی تک نہیں کر پائے، ٹائم پہ نہیں اٹھ سکتے، ٹائم پہ نہیں سو سکتے، تو مطلب کیا ابھی تک بچے ہیں، بڑے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس بچے کو ختم کرنا کب تک ختم کریں گے نہیں معلوم. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم الی الارض. اذ ثاقلتم یہ کون سے باب سے ہے جی؟ ٹھیک ہے، یہ کیونکہ دو سا یہاں پہ آ گئی ہیں نا، تو یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، اصل میں اذ ثاقلتم کیا تھا؟ تثاقلتم تھا. ٹھیک ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے تثاقلتم.
پھر تا کا کو سا میں کیا ہے تبدیل کیا. یہ ہاں دو قانون ہے وہ سر. ہاں تا کو جب سا میں آپ تبدیل کریں گے ادغام کریں گے نا, ٹھیک ہے, تو پھر اس ادغام میں کیا ہوتا ہے, پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے, اور ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی, تو پھر آپ اس کے لیے کیا لے کر آتے ہیں, حمزہ لے کر آتے ہیں. تو تساقلت من الارض ہے. تساقلت من الارض کیا مطلب کہ تم زمین کی طرف جھک کے ہے یا زمین تمہارے لیے بھاری ہوگی, کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے بوجھل پن کا اظہار کیا, ٹھیک ہے. تمہیں کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے کی طرف نکلو, اس تساقلت من الارض یعنی تم زمین کی طرف کیا ہے, بھاری ہو گئے. تو زمین کی طرف بھاری ہو گئے یعنی تم نے اپنے آپ کو کیا ہے ایسا بنا لیا کہ یہ بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ہے جی, اظہار تم نے اس طریقے سے کیا. اچھا, تیسرا اس میں بھی تدریج کا معنی پایا جاتا ہے, تدرج ایسا ایسا, ٹھیک ہے جی. توارد القوم و قوم کے لوگ ایک کے بعد دیگرے وارد ہوئے, گروہ در گروہ ہے, ٹھیک ہے. ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن کافہم, تزاور, ٹھیک ہے. تزاور کیا مطلب, ایسا ایسا دور ہونا. کہف وہی اصحاب کہف جو ہم کہتے ہیں غار, کہ وہ ان کی غار سے کیا ہے ایسا ایسا دور ہو رہا تھا سورج. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.